اور مومن آدمی جو ہے دوسری ایک اور حدیث میں، مومن مرد ہو یا عورت ہو، اس کے اوپر مصیبتیں آتی رہتی ہیں، وہ صبر کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اسے موت آ جاتی ہے، وہ اس حال میں اللہ سے ملاقات کرتا ہے کہ اس کے ذمہ کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ گناہوں سے پاک کرتی یہ بیماریاں، گناہوں سے یہ بیماریاں پاک کرتی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ بیماری آ گئی اب جان نہیں چھوٹ رہی، یہ ہمارے گھر میں کیوں آئی ہے؟ ہمارے گھر میں بھی بیماریاں آتی رہتی ہیں، اللہ کسی اور طرف بھی ڈال دے، شکوے کرتے ہیں۔ تو اسی طرح ایک اور واقعہ ملتا ہے، حدیث میں ہے کہ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام صاحب وہ بیمار تھیں، ان کے پاس گئے عیادت کے لیے، پوچھنے کے لیے، دیکھا مالا کی تو زفین، دیکھا وہ کانپ رہی ہیں، تو اللہ کے نبی نے کہا تم تو بڑی کانپ رہی ہو، بوڑھی عورت تھی، بزرگ۔ تو اس نے کہا قالت الحمہ، اس نے کہا مجھے بخار ہے، لا بارک اللہ فیہا، اللہ اس میں برکت نہ دے، صرف یہ الفاظ بول رہے ہیں۔ بظاہری طور پہ ویسے الفاظ اچھے لگ رہے ہیں کہ اللہ اس میں برکت نہ کرے، کیونکہ جو برکت ہوتی ہے وہ چیز بڑھ جاتی ہے۔ اب بخار میں برکت نہ ہو، ظاہری طور پہ الفاظ اچھے ہیں لیکن شکوے والے الفاظ ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ لا تسب الحمہ، بخار کو گالی مت دو۔ حالانکہ گالی نہیں دی، سننے میں الفاظ ٹھیک بھی ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ کیونکہ ان کو اس کے اندر شکوہ تھا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا بخار کو گالی نہ دو، فَإِنَّهَا تُذْهِبُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ كَمَا يُذْهِبُ الْقِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ۔ بخار، بیماری، تکلیف، یہ بندے کو گناہوں سے ایسے صاف کرتے ہیں جیسے بھٹی میں ڈالا جانے کے بعد لوہا جو ہے وہ پگھل کر اس کی میل الگ ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح بخار جو ہے، تکلیف جو ہے، یہ انسان کو گناہوں سے پاک کر دیتی ہے۔ اور دوسری حدیث کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ابشر فإن اللہ تعالی یقول ہی ناری اسلطها علی عبد المؤمن فی الدنیا، خوش رہو۔ اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں بیمار آدمی کے لیے کہ خوش رہو، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بخار میری آگ ہے، ہی ناری اسلطها، یہ بخار میری طرف سے آگ ہے، میں نے بندے پر اس کو مسلط کیا ہے دنیا میں۔ کیوں کیا ہے؟ لِتَكُونَ حَظُّهُ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تاکہ قیامت والے دن اس کے جو گناہ ہیں، جو غلطیاں ہوتی ہیں انسان سے، یہ دنیا کے اندر ہی آخرت کا جو عذاب ہے اس کا حصہ بن کر دنیا میں ہی بخار کی وجہ سے اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو اس لیے بیماری آ جائے، پریشانی آ جائے تو شکوہ نہیں کرنا، گلہ نہیں کرنا، یہ نہیں کہنا کہ ہمارا ہی گھر ملا تھا، ہمیں ہی ہر وقت بیماریاں ہی رہتی ہیں، ایک ٹھیک ہوتا ہے دوسرا بیمار ہو جاتا ہے، وہ ٹھیک ہوتا ہے تیسرا بیمار ہو جاتا ہے، اللہ ہمارے گھر میں کیوں مصیبتیں ہیں یہ ساری؟ ہم غریبوں کے گھر میں یہ سب کچھ کیوں ہے؟ دوسری طرف نظر رکھیں کہ اس کی وجہ سے اللہ گناہ معاف کر رہا ہے۔ اس حال میں ملو گے کہ کوئی بھی تمہارے اوپر قیامت والے دن گناہ کا کوئی حصہ ہو، ایک حصہ بھی باقی نہیں رہے گا۔ پھر اس کے بعد اگلی بات، بیماری کا جو علاج ہے وہ ہم کرواتے ہیں، کروانا بھی چاہیے، سنت ہے اور اللہ نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن اس سے پہلے چند باتیں اور بھی ہیں کہ جو آدمی بیمار کے لیے پوچھنے کے لیے جاتا ہے، یہ ایک تو حق ہے کہ اس کو پوچھا جائے، لیکن جو آدمی پوچھنے کے لیے جاتا ہے اس کو اجر کیا ملتا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے؟ تو حدیث میں آتا ہے سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلی بات اس سے پہلے ایک اور حدیث کہ یہ حال پوچھنے کے لیے جانا ایک تو یہ حق ہے، دوسرا اللہ کے نبی کا حکم بھی ہے۔ حدیث میں ہے اطعم الجائع، بھوکے کو کھانا کھلاؤ، اور دوسرے الفاظ وعود المریض، مریض کی عیادت کرو، وفق العانی، اور قیدی کو رہا کرواؤ۔ یہ اطعم، اودو اور فکو، یہ تینوں جو الفاظ ہیں یہ امر کے صیغے ہیں جس میں حکم دیا جا رہا ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلاؤ۔ یہاں پہ ایک بات میں کر دوں، بھوکے کو کھانا کھلانے سے مراد ویسے تو کوئی بھی بھوکا محلے کے اندر ہو، رشتہ داری کے اندر ہو، یا کوئی مسافر ہو، اس کو کھانا کی اگر ضرورت ہے تو اسے کھلانا چاہیے جو میسر ہو۔ مسجدوں کے اندر اکثر لوگ آتے ہیں، سفیر حضرات، چندہ لینے والے، تو ہمارے ہاں یہ فقدان ہے، صرف ایک یا دو آدمی ایسے ہیں جو ہر آنے والے کو کھانا پوچھتے ہیں، باقی سمجھتے ہیں ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔
صرف ایک یا دو آدمی ہماری مسجد میں یہاں پر. باقی میں نے کبھی نہیں کسی کو دیکھا کہ اس نے کبھی کسی کو پوچھا کہ تو نے کھانا کھانا. کیا یہ ہمارے اوپر ضروری نہیں ہے؟ یہ فرض نہیں ہے؟ قرآن مجید کے اندر فرض لکھا ہوا ہے. سورۃ الماعون پڑھیے، کبھی اس کا ترجمہ و تفسیر پڑھیے، چھوٹی سی صورت ہے اور ہمارے معاشرے کی پوری عکاسی اللہ نے اس کے اندر کی ہے. تو یہ ہر بندے کا جو نمازی یہاں پہ موجود ہے سب کی ذمہ داری ہے. کبھی کوئی پوچھ لے، کبھی کوئی پوچھ لے، کبھی کوئی پوچھ لے، تو یہ کرنا چاہیے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. عود المریض، مریض کی عیادت کرو. وفق العانی، اور جو آدمی قیدی ہو اس کو رہا کرواؤ. ہم قیدیوں کو پھنساتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر پرچے کرواتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ جھگڑتے ہیں. اور اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ اگر کوئی قیدی بے قصور پھنسا ہوا ہے تو اس کی آزادی کرواؤ. آج تک ہمارے اس محلے کے اندر کوئی بے قصور پھنسا ہو، ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جس نے اس کی مدد کی ہو؟ یہ بیچارہ بے قصور پھنسا ہوا ہے، لوگوں کو پتا ہے، محلے والوں کو پتا ہے، اس کے اوپر ڈالا گیا سب کچھ، یہ شامل نہیں ہے اس معاملے میں. لیکن ہم نے کبھی اس کی جا کے پیچھے پتہ کیا ہو؟ اس کے پیچھے بچے بھوکے بیٹھے ہیں، اس کے پیچھے لوگ ہیں جو اتنی طاقت نہیں رکھتے. ہم سارا محلہ مل کے اس کے ایک آدمی کے پیچھے گئے ہوں؟ کبھی نہیں ایسا ہوا. رفق العانی، حکم دیا جا رہا ہے کہ قیدی کو رہا کرواؤ. کون کروائے گا؟ یہ اس حدیث پہ ہم اہل حدیث ہیں، کون عمل کرے گا؟ فرشتوں نے کرنا ہے. جیسا ہم نام لیوا اہل حدیث توحید پرست، تو جو حکم دیا جاتا ہے پھر اس پہ عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، یہ چیک کیا جاتا ہے. لیکن دوسری طرف یہ بھی مسئلہ سامنے آتا ہے کہ ہمارے ہاں قانون نام کی چیز تو ہے کوئی نہیں. ہر آدمی ڈرتا ہے اگر میں اس کے پیچھے گیا یہ تو پھنسا ہوا میں بھی پھنس جاؤں گا. ہاں، یہ ایک ڈر مانے ضرور ہے. کیوں قانون نہیں ہے یہاں پر؟ قانون صرف باب قائد اعظم کا ہے، جس کے پاس جتنا ہے اتنا اس پر قانون آسان ہے. اگر وہ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. اس ڈر کی وجہ سے اگر نہیں جاتے تو کوئی بات سمجھ آتی ہے، کیونکہ قانون یہاں پہ ہے نہیں. صرف روپیے کا قانون ہے، سفارش کا قانون ہے، اس کے علاوہ کوئی قانون نہیں ہے. تو اگر یہ وجہ ہے تو پھر بھی ہم سارا محلہ مل کے اگر جائیں ایک غریب کو ہم چھڑوا سکتے ہیں، لیکن ایسا ہم کرتے نہیں ہیں. کیوں؟ پریشانی اس کی، میری تو ہے نہیں. میری تو تب ہوگی جب میرے سر پہ پڑے گی، تب میں کوشش بھی کروں گا، لوگوں کو بھی اکٹھا کروں گا، لوگوں کو ساتھ لے کے بھی جاؤں گا، سب کچھ کروں گا. لیکن دوسرا بے قصور پھنسا ہوا میرا مسلمان بھائی، وہ اس کی پریشانی وہ جانے اور اس کا رب جانے، ہمیں اس سے کیا لینا ہے. تو بہرحال یہ حدیث ہمیں یہ حکم دے رہی ہے کہ ایسے آدمی جو بے قصور پھنسا ہوا ہے اس کو بھی آزاد کراؤ، اور یہاں تک بات ہے جو ظلم کر کے پھنسا ہوا اس کا بھی ساتھ دو.